ہونا چاہیے ہم تشہد کے بعد میں جو درود پڑھتے ہیں تمام درودوں میں افضل ترین درود ابراہیم قرار دیا گیا، لہذا ہم درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ جو دعا ہم کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی کے الفاظ جو موجود ہیں وہ دعائے معصورہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری اور احادیث میں موجود دوسری دعائیں بھی ہیں، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، لیکن نفلی نمازوں میں اس کا اہتمام کریں، فرض نمازوں میں اس پر ہی اکتفا کر لیں، یہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں ہمیشہ جیسے کہتا ہوں وہی بات آج بھی دہراتا ہوں، جو ضروری وہ یہ کہ جہاں آپ تشہد کو پڑھتے ہیں وہی اس کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی درود کو جہاں پڑھتے ہیں درود کے ترجمے کو اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ اس سے بڑھ کر دعا اگر مانگ رہے ہیں تو آپ کو خود کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ مانگ رہا ہوں اللہ سے، ورنہ کئی حضرات کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دعا تو کر رہے ہیں لیکن دعا کیا کر رہے ہیں وہ خود کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہم انی ظلمت نفسی مکمل پوری اگر دعا پڑھ بھی ہے تو اکثر و بیشتر حضرات کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، مفہوم معلوم نہیں ہوتا۔ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو دعائیں کر رہا ہوں، لیکن دعا میری قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں یقیناً ہر زبان کا سمجھنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کی ذات ہر زبان کی سمجھنے والی ہے، لیکن عربی کو جو فضیلت اللہ نے دی ہے وہ فضیلت کو اگر ہم بھی اس کا اہتمام کرتے رہیں تو یقینی طور پر اس فضیلت کے طفیل میں ہماری دعا کی قبولیت کے زیادہ دلائل اس میں موجود رہ جائیں۔ جیسے کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ عام جو دعا دوسری اور زبانوں میں کی جاتی ہیں اس کے بنسبت اگر آپ عربی میں دعا کرتے ہیں تو 10 درجے زیادہ فضیلت والی کوئی دعا ہوتی ہے جو عربی میں کی جاتی ہے۔ لہذا ہم عربی میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم عربی میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کی ہے کہ دیکھو عربی سے تم محبت کرو، وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کیونکہ لغت القرآن عربی، کیونکہ قرآن کی جو لغت ہے زبان ہے وہ عربی ہے، اور فرماتے ہیں لغت اہل جنان عربی، اہل جنت جو ہیں جنت کے رہنے والے ان لوگوں کی زبان بھی تو عربی ہوگی، لہذا عربی سے تم محبت کرو، اگرچہ کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں، یا حاصل کریں اس کو سیکھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اتنے اذکار کو ہم یاد کر لینے چاہیے کہ اس کا ترجمہ بھی ہم مفہوم سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، یقینی طور پر ہماری وہ دعا قبول بھی ہوگی، منظور بھی ہوگی۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ دعاؤں کی ضرورت ہم کو اس وجہ سے بھی پڑتی ہے کہ زمانے قدیم میں یہ سرکار کے زمانے کی ایک مثال اچھی طریقے سے سمجھیں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ حضور حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بڑی منقول ہے، بڑی مشہور ہے، روایت کرتے ہیں حضرت فضالہ وہ خود اپنی ایمان لانے کا یعنی واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، اتنا سخت دشمن تھا، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ تہیہ اور ارادہ کر لیا، عزم کر لیا مسلم کہ میں ایک مرتبہ کوئی موقع پالوں اور دوران طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کروں اور آپ کو شہید کر دوں۔ یہ سوچ کر حضرت فضالہ ابھی حضرت نہیں بنے تھے، یعنی کوئی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ فضالہ اپنے مقام سے نکلتے ہیں اور حرم کے حدود میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطاف میں موجود ہے، طواف کر رہے ہیں۔ حضرت وہ فضالہ
پیچھے پیچھے حضور کے چلتے رہتے ہیں، موقع پانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ساتھ میں خنجر لیے ہوئے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہی موقع ملے حضور پر وار کریں۔ حضور علیہ السلام دوران طواف آپ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اگرچہ کہ دوران طواف توجہ تو آگے رہتی ہے، یعنی وہ جو چکروں میں رہتی ہے، لیکن حضور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، جیسے حضور خود فرماتے ہیں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں دونوں آنکھوں سے، ویسے ہی میں پیچھے کی حالت بھی دیکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فضالت کے یعنی پیچھے پیچھے آنے کو محسوس کر رہے تھے، اور آپ نے پلٹ کر جب دیکھا تو فضالہ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ نبوت کی نگاہ تھی، اس کی تاثیر یہ تھی، کپ کپی طاری ہو گئی۔ کہنے لگے کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فضالہ آئے ہو کس ارادے سے؟ فضالہ عرض کرتے ہیں کہ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد چونکہ کب کبھی طاری تھی، حضور ارشاد فرماتے ہیں فضالہ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ؟ حضرت فضالہ پر ایسا اثر ہوا حضور کی نگاہ کا اور حضور کی زبان سے یہ جملوں کا نکلنا تھا، اس کا اثر اتنا ہوا کہ وہ عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام قریب آتے ہیں، میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہم اذہبی غل من صدر فضالہ، فضالہ کے سینے سے اے اللہ تو یہ جو بھی قدورت ہے اسلام سے جو دشمنی ہے اس کو دور فرما دے۔ جو ہی یہ کہنا تھا فضالہ کہتے ہیں وہ حضرت فضالہ بن جاتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جیسے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے میں سخت دشمن تھا، ویسے ہی اسلام کے قبول کرنے کے بعد میرے دل میں ایسا عشق رسول کا سمندر موجزن ہو گیا کہ میں اس کے بعد ہمیشہ حضور سے محبت اتنی زیادہ اپنے دل میں محسوس کرنے لگا کہ کسی اور کی محبت اتنی میرے دل میں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضرت فضالہ کا کہنا۔ بات مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس وقت حضور علیہ السلام کی نگاہ کی وہ تاثیر تھی جو زمانے میں موجود تھی، اور لوگوں پر جن لوگوں پر آپ کا اثر ہوتا تھا، زبان کا بھی اثر ہوتا تھا، نگاہ کا بھی اثر ہوتا تھا، لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، ان کی دنیا یعنی دل کی دنیا تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن موجودہ دور ویسا دور نہیں ہے، لہذا ہم کو ضرورت پڑتی ہے مجاہدات کی، ہم کو ضرورت پڑتی ہے تکلفات کی، ہم کو ضرورت پڑتی ہے عبادتوں کی، جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو منوائیں، اپنے نفس کو کمزور بنائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتے جائیں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو سکے۔ غور کرو اس بات پر کہ یہ جو طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے نماز پڑھنے کا، وہی طریقے کو اگر ہم اپناتے ہیں تو سمجھیے یقینی طور پر ہمارے دل کی دنیا تبدیل بھی ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا جو جذبہ ہوگا وہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ میں